السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستو، اس وقت ایک گیم بہت زیادہ عام ہو رہا ہے، بہت زیادہ کھیلا جا رہا ہے، آن لائن بھی کھیلا جاتا ہے، آف لائن بھی کھیلا جاتا ہے۔ اس گیم اور کھیل کا نام ہے لوڈو گیم۔ آپ نے بھی اس کی بارہا تشہیر موبائل میں دیکھی ہوں گی۔ کہا جاتا ہے کہ ونزو پر لوڈو کھیلو، پیسے کماؤ اور پیسے جیتو۔ پھر بتلایا جاتا ہے کہ فلاں علاقے میں فلاں شخص نے ونزو کے اوپر لوڈو نامی گیم کھیلا اور اس نے صرف 1 روپیہ لگایا تھا یا 5 روپے لگائے تھے اور اس کو اتنے لاکھ روپے انعام مل گیا۔ اب لوگ حرص میں آ کر، لالچ میں آ کر یہ گیم کھیلنے لگ جاتے ہیں اور یہ بھی فکر نہیں کرتے کہ بھئی شرعی اعتبار سے اس کا کیا حکم ہے، میں اس کو معلوم کر لوں۔ تو میرے عزیز اور دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم اس مسئلے کے اوپر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کریں گے کہ یہ جو گیم ہے لوڈو نامی گیم، یہ کھیلنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اگر ناجائز ہے تو اس کی کیا اسباب و وجوہات ہیں، انشاءاللہ اس کے اوپر بھی غور و فکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ محترم دوستو، آپ لوڈو نامی گیم کا شرعی حکم سمجھنے سے پہلے ایک بات بطور تمہید کے سمجھ لیجئے کہ شریعت مطہرہ شریعت کے ماننے والوں کو مطلقاً گیم کھیلنے سے اور کھیل کھیلنے سے منع نہیں کرتی، بلکہ ایسے گیم، ایسے کھیل جس کے اندر انسان کا دینی یا دنیاوی اعتبار سے کچھ نہ کچھ فائدہ ہو اور اس کے اندر کوئی غلط کام نہ کیا جا رہا ہو، ایسے گیم اور ایسے کھیل کھیلنے کی شریعت بھی اجازت دیتی ہے۔ جیسے اگر کوئی تیراکی سیکھ رہا ہے، تیراکی کھیل رہا ہے، اسی طرح تیر اندازی سیکھ رہا ہے، گھڑ سواری سیکھ رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں، اس میں دنیاوی اعتبار سے بھی انسان کا فائدہ ہے کہ جسمانی اعتبار سے اس کی ورزش ہو جاتی ہے، اور دینی اعتبار سے بھی فائدہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کے راستے میں کام آنے والی چیزیں ہیں۔ تو ایسا گیم اور ایسا کھیل جس میں کوئی غلط کام نہ ہو رہا ہو اور اس کے اندر انسان کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہو، چاہے دینی اعتبار سے ہو یا دنیاوی اعتبار سے ہو، تو شریعت ایسا کھیل کھیلنے کی اجازت دیتی ہے۔ علماء کرام نے قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ شرائط بیان کیے ہیں کہ اگر کوئی گیم اور کوئی کھیل اس شرائط کے ساتھ کھیلا جاتا ہے تو اس گیم اور اس کھیل کے کھیلنے کی اجازت ہے، ورنہ پھر اس کھیل کے کھیلنے کی اجازت نہیں ہوں گی۔ تو آپ ان شرائط کو سمجھ لیجئے۔ اگر آپ نے ان شرائط کو سمجھ لیا تو پھر انشاءاللہ آپ کے لیے لوڈو نامی گیم کا شرعی حکم کا سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا۔ تو وہ کون کون سی شرائط ہیں؟ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جو بھی گیم ہے، جو بھی کھیل ہے، وہ بذات خود جائز ہونا چاہیے، ناجائز نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی کو نقصان پہنچانے کا کھیل ہے، اگر یا پھر خود کا اپنا نقصان کرنے کا کھیل ہے، تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اس گیم اور کھیل کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچانا مقصود ہے تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ گیم اور وہ کھیل بذات خود جائز ہونا چاہیے، ناجائز نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جو بھی گیم ہے، جو بھی کھیل ہے، اس میں کسی بھی طرح کا غیر شرعی امر کا ارتکاب نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی بھی غیر شرعی امر کا ارتکاب نہ ہو، یعنی اس کے اندر بے پردگی نہ ہو، کسی کو تکلیف پہنچانا نہ ہو، اسی طرح شریعت کی کسی بھی حکم کی خلاف ورزی اس کے اندر نہ کی جا رہی ہو، جیسے میوزک وغیرہ اس کے اندر نہ ہو، تو کوئی بھی حکم شریعت کا اس کے اندر ٹوٹ نہ رہا ہو، شریعت کی کسی بھی حکم کی خلاف ورزی اس کے اندر لازم نہ آ رہی ہو، یہ دوسری شرط ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس گیم کے کھیلنے میں آدمی اتنا منہمک نہ ہو جائے کہ فرائض اور واجبات بھی کیا ہو جائے، اس کے چھوٹ جائے۔ لوگ گیم اور کھیل کے اندر ایسے مشغول ہو جاتے ہیں کہ ادھر اذانیں ہوتی ہیں، نمازوں کا وقت ہوتا ہے، لیکن لوگ مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس اپنے گیم کے اندر، اپنے کھیل کے اندر مصروف ہوتے ہیں۔ بہت سارے نوجوانوں کو دیکھا جاتا ہے نمازوں کے اوقات میں بھی چوک چوراہوں پر بیٹھ کر پب جی کھیل رہے ہیں، اسی طرح لوڈو کھیل رہے ہیں۔ تو الگ الگ طرح کے گیموں اور کھیلوں کے اندر لوگ مشغول ہوتے ہیں، نہ نمازوں کی فکر ہے، نہ کسی کام کی فکر ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اتنی مشغولیت کہ فرائض اور واجبات بھی چھوٹ جائیں، ضروری کام بھی انسان سے ترک ہو جائے، چھوٹ جائے، تو اس طرح کے گیم کھیلنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ گیم اور کھیل ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں انسان کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہو، چاہے دینی اعتبار سے فائدہ ہو یا دنیاوی اعتبار سے فائدہ ہو۔ ایسا گیم اور ایسا کھیل جس میں نہ دینی اعتبار سے کوئی فائدہ ہو، نہ دنیاوی اعتبار سے کوئی فائدہ ہو، ایسا گیم اور ایسا کھیل کھیلنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب اس میں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے تو اس میں اپنے وقت کو ضائع کرنا ہے، یہ لایانی کام ہے، لایانی گیم اور لایانی کھیل ہے، اور شریعت لایانی چیزوں سے منع کرتی ہے۔
میرے عزیز اور دوستو، اگر آپ نے ان چاروں شرطوں کو اچھے سے سمجھ لیا ہے تو اب آپ کے لیے لوڈو نامی گیم کھیلنے کا اور لوڈو نامی کھیل کھیلنے کا شرعی حکم کا سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اب اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ لوڈو نامی گیم میں بعض صورتوں میں کیا ہوتا ہے، پیسے لگا کر کھیلے جاتے ہیں۔ اب کوئی شخص 5 روپے لگاتا ہے اور اس کو بطور انعام کے 5,000 روپے مل رہے ہیں، یعنی اگر وہ گیم جیت جاتا ہے تو اس کو 5,000 روپے مل جاتے ہیں۔ تو یہ سراسر جوا ہے اور بیاج ہے، اس لیے اس طرح سے پیسے لگا کر کھیلنا تو بالکل بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اس کا سمجھنا آپ کے لیے بہت ہی آسان ہے کہ اس میں جوا بھی پایا جاتا ہے کہ اپنے مال کا خطرے میں ڈالنا ہوتا ہے کہ جو پیسے لگائے جا رہے ہیں یہ واپس ملیں گے بھی یا نہیں، اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک طرح کا اس میں جوا بھی پایا جاتا ہے، اور اس کے ایک طرح سے اس میں سود اور بیاج بھی ہوتا ہے کہ آدمی لگاتا تو 5 روپے ہیں یا 50 روپے ہیں، لیکن اس کو مل رہے ہیں 5,000 روپے، اس کو مل رہے ہیں لاکھوں روپے۔ تو یہ ایک طرح سے سود اور بیاج ہے، اور یہ بھی بالکل جائز نہیں ہے۔ شریعت میں نہ سود کی اجازت ہے نہ جوے کی اجازت ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے، سود اور بیاج کو حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح جوا کی بھی حرمت قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو، حقیقت یہ ہے کہ شراب، جوا، بت وغیرہ، اسی طرح قرآ کے جو تیر ہے، یہ سب ناپاک اور شیطانی عمل ہے۔ فاجتنبو، تو تم لوگ اس سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو پیسے لگا کر لوڈو نامی گیم کھیلنا، چاہے آن لائن ہو چاہے آف لائن ہو، یہ جائز نہیں ہے، بالکل بھی حرام ہے۔ اب اگر کوئی بغیر پیسے لگائے کھیلتا ہے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے، اس کو سمجھے میرے عزیز اور دوستو۔ جیسا کہ میں نے آپ کو شریعت نے جو شرائط کھیل کھیلنے کے لیے بیان کیے، اس میں آپ نے سمجھا کہ کوئی بھی گیم اور کھیل اس وقت کھیلنا جائز ہوتا ہے جبکہ اس کے اندر آدمی کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہو، چاہے دینی اعتبار سے چاہے دنیاوی اعتبار سے۔ اب آپ خود غور کیجئے کہ لوڈو نامی گیم اگر بغیر پیسوں کے کھیلا جاتا ہے تو اس کے اندر انسان کا دینی اعتبار سے کیا فائدہ ہے یا دنیاوی اعتبار سے کیا فائدہ۔ اگر پیسوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے تو جوا ہونے کی وجہ سے، بیاج ہونے کی وجہ سے جائز نہیں ہے، تو وہاں پر تو یہ کہہ سکتے تھے کہ بھائی پیسے مل رہے ہیں، لیکن پیسے چونکہ شرعی اعتبار سے لینا جائز نہیں ہے، پیسے لگانا جائز نہیں ہے، تو وہاں پر پیسے بھی نہیں لے سکتے۔ اور اگر کوئی بغیر پیسے کے کھیل رہا ہے تو اس کے اندر دینی اعتبار سے کیا فائدہ ہے اور دنیاوی اعتبار سے کیا فائدہ ہے۔ تو میرے عزیز اور دوستو، اگر آپ غور و فکر کریں گے تو آپ کے سمجھ میں آئیں گا کہ اگر کوئی لوڈو نامی گیم اگر بغیر پیسوں کے بھی کھیلتا ہے تو اس میں نہ دینی کوئی فائدہ ہے نہ دنیاوی کوئی فائدہ ہے، نہ انسان کی جسمانی کوئی ورزش ہوتی ہے اور نہ ہی اس کو کچھ روپیہ پیسہ ملتا ہے، اور نہ ہی اخروی اعتبار سے اس کے اندر اس کا کوئی نفع ہے۔ اور شریعت مطہرہ لایانی چیزوں سے، ایسی چیزوں سے جس میں آدمی کا وقت ضائع ہو، اس سے ایک اہل ایمان کو منع کرتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لایانی چیزوں کو ترک کر دے، چھوڑ دے۔ اور شریعت کا اصول ہے کل لہو حرام، کہ ہر لہو لعیب کی چیز یہ کیا ہے، حرام ہے۔ اور لہو لعیب کی چیز کسے کہیں گے؟ ایسی ہی چیز جس کے اندر نہ دینی فائدہ ہو نہ دنیاوی اعتبار سے کوئی فائدہ ہو، بس اپنے وقت کو ضائع کرنا ہو۔ اسی طرح بغیر پیسے کے لوڈو نامی گیم کھیلنے میں ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے، دیکھنے میں عموماً یہ آتا ہے کہ جو لوگ بھی اس طرح کے گیم کھیلتے ہیں وہ اس میں ایسے مشغول ہو جاتے ہیں، ایسے مصروف ہو جاتے ہیں کہ پھر انہیں نہ نمازوں کی فکر ہوتی ہے نہ اپنے کام کاج کی فکر ہوتی ہے۔ ادھر اذانیں ہو رہی ہیں اور چوک چوراہے میں بیٹھ کر وہ گیم کھیل رہے ہیں، اس میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ تو یہ دوسری شرط بھی اس کے اندر مفقود ہو گئی۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو، یاد رکھیے کہ لوڈو نامی گیم کھیلنا پیسوں کے ساتھ تو بالکل بھی جائز نہیں ہے کہ اس میں سود اور جوا پایا جاتا ہے، اور بغیر پیسوں کے ساتھ کھیلنا بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں وقت کو ضائع کرنا ہے، آدمی کا کسی طرح کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ دینی اعتبار سے کوئی فائدہ ہے نہ دنیاوی اعتبار سے کوئی فائدہ ہے۔ اسی طرح اس میں فرائض اور واجبات کو ترک کرنا، چھوڑنا بھی لازم آتا ہے۔ اس لیے اس طرح کے جو گیم ہیں جس میں نہ دینی فائدہ ہو نہ دنیاوی فائدہ ہو اور آدمی کا وقت بھی ضائع ہو جائے، اس سے کلی طور پر اجتناب ہی کرنا چاہیے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو، یاد رکھیے کہ اس طرح ناجائز کھیلوں سے اور اس طرح ناجائز کھیلوں میں اپنے پیسے لگانے سے کلی طور سے اجتناب کرے۔ اس طرح کے جو گیم ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکے ہیں اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔